بہت اچھے اسلم صاحب، کیا کہنے ہیں. آپ کے حوصلے کی داد دے رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی یہ حوصلہ ہے کہ گلے لگا لوں میں. لیکن ایک جگہ مجھے اختلاف ان سے ہوا جب انہوں نے کہا کہ خدا قسم پڑھا نہیں جا رہا ہے، بڑی کمزوری ہے. یہ دونوں باتیں، گلے لگانے کا حوصلہ بھی اور کمزوری بھی، تو یہ سارا معاملہ کیا محلے والوں کے لیے تھا؟ اسلم بھائی کم سے کم اس کا خیال رکھیے کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دمخم بھی ہونا چاہیے. بہرحال دیکھیے، شاعر ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے چال چلن کی خرابی کا بھی بڑی آزادی سے اظہار کر دیا کرتا ہے، ورنہ سماج کا ہر طبقہ اپنی کمزوری چھپاتا ہے. یہ صرف شاعر ہے جو اپنی کمزوریوں کا بھی اعلان کر دیا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ شاعری میں سچائی کا اظہار بہت ضروری ہے. بہرحال بڑی زندگی پیدا کی جناب اسلم بقائی نے. انہوں نے تصوراتی طور پر مجھے وہاں پہنچا دیا کہ مجھے 4 مصرے یاد آنے لگے کہ بادشاہ تیرے اعصاب پہ تاری تھی میں، بادشاہ تیرے اعصاب پہ تاری تھی میں، وہ بھی دن تھا کہ تیری راجکماری تھی میں. جس طرف آنکھ تھی اس سمت تو جلوے تھے فقط، جس طرف دل تھا ادھر ساری کی ساری تھی میں. عورت اسی طرف رہا کرتی ہے جس طرف دل ہوا کرتا ہے. آنکھ جانے کہاں کہاں جاتی ہے، لیکن کام وہی ہوتا ہے جو دل کرتا ہے. تو آئیے دل کی ساری کہانی کو غزل اور گیت میں بڑی سچائی اور ایمانداری سے بیان کرنے کا ہنر معلوم ہے محترمہ انا دہلوی صاحبہ کو. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. یہ کون سیٹی بجا رہا ہے بھائی؟ دیکھیے، یہ پتہ چلنا چاہیے نا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کس مقام سے آ رہی ہے. منہ کی آواز اور باقی آوازوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے سیٹی مت بجائیے. معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم. امروہہ کافی عرصے کے بعد آئی ہوں. پتہ نہیں کہ میں یہاں اس بیچ کیوں نہیں آ پائی، آپ لوگ مجھ سے خفا تھے، مگر کافی عرصے کے بعد بلایا، کوئی بات نہیں. جی اچھا، بہت اچھے. انا میرے بھائی بھی آئے ہیں. انا ایک شعر مجھے یاد آ رہا، تم نے کہا بہت عرصے بعد آئی کہ ہم ہی شکار ضعیفی نہیں ہوئے اے دوست. برق صاحب، ہم ہی شکار ضعیفی نہیں ہوئے اے دوست، ہمارے وقت کے معشوق بھی جوان نہ رہے. امروہہ والوں، میں بہت احترام کرتی ہوں باز صاحب کا. یہ بہت اچھی پوسٹ پہ بھی ہیں اور ویسے بھی محترم ہیں، اور شکل صورت سے بھی کافی شریف آدمی لگتے ہیں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا آپ نے محسوس کیا اور آپ نے اس کے موقع کا فائدہ بھی اٹھایا. مگر آپ اگر اجازت دیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ 4 مصرے ان کی نظر کروں. اچھا، میری عادت میں شامل ہے کسی کا قرض نہیں رکھتی، چکا دیا کرتی. ارشاد سماعت کریں. صدر محترم سے اجازت اور معذرت کے ساتھ یہ 4 مصرے صرف محترم کے لیے ہے. سنیے گا. گفتگو میں حیا کے تالے ہیں اور لب پر ادا کا پہرا ہے. گفتگو میں حیا کے تالے ہیں اور لب پر ادا کا پہرا ہے. لڑکیوں کو سمجھ نہ پاؤگے، لڑکیوں کو سمجھ نہ پاؤگے، یہ سمندر بہت ہی گہرا ہے.
کیا کہنے محترمہ، دیکھیے بہت صحیح کہا، سمندر کی گہرائی ناپنا بڑا مشکل کام ہے۔ محترمہ نے کہا کہ شریف آدمی بہت شکریہ لگتے حضرات۔ ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شریف آدمی لگتے تھے۔ جو باتیں راز کی ہیں ان کو بھی یہ عام کر دے گی، تمہاری دوستی ایک دن مجھے بدنام کر دے گی۔ دیکھیے میں تو سیدھی اپنے یہاں پہ آپ کو شاعری سنانے کے لیے آئی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ امروہہ ادب کا گہوارہ ہے، یہاں شاعری سنی جاتی ہے۔ بالکل میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، انہوں نے خود ہی شروعات کی، میں کیا کروں؟ وہ چھڑنا خود چاہتے تھے، انہوں نے کوشش کی۔ میں بالکل آپ کو شاعری سنانا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ شاعری بھی سنا لوں۔ مطلب پیش خدمت ہے، سماعت کریں کہ ہر لفظ کو ارشاد ارشاد۔ خوشبو دے، مصروں کو کمل کر دے۔ ہر لفظ کو خوشبو دے، مصروں کو کمل کر دے، اس طرح سجا مجھ کو غالب کی غزل کر دے۔ اس طرح سجا مجھ کو غالب کی غزل کر دے۔ اور یہ شعر سماعت کریں کہ مجھ سے ہے محبت تو شاہ جہاں بن جا۔ مجھ سے ہے محبت تو شاہ جہاں بن جا، ممتاز بنا مجھ کو اور تاج محل کر دے۔ ممتاز بنا مجھ کو اور تاج محل کر دے۔ اور اب ایک شعر خود ایسا آ رہا ہے کہ آپ کافی ذہین ہیں اور پھر وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا چاہیے۔ سنیے گا کہ دزدیدہ نگاہوں سے کیوں دیکھتا رہتا ہے، دزدیدہ نگاہوں سے کیوں دیکھتا رہتا ہے، صوفی ہے تو آ مجھ پر کچھ پڑھ کے عمل کر دے۔ صوفی ہے تو آ مجھ پر۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھے انا، کیا کہنے ہیں، اس میں سب سے بامانی لفظ عمل ہے۔ اور حضرات میں بالکل آپ سے سیدھے جڑنا چاہتی ہوں۔ آپ میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے، مگر کافی لمبا ٹائم ہو گیا آپ کے بیچ میرا یہاں آنا، اس لیے میں بہت کچھ میرے پاس ایسا ہے جو آپ نے سنا نہیں ہے، میں بہت کچھ سنانا چاہتی بھی ہوں۔ اور گیت غزل کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ میں گیت بھی پڑھتی ہوں، غزل بھی پڑھتی ہوں، مگر ایک مطلب ترنم سے سماعت کریں یہ غزل، اگر کسی قابل تو سماعت کریں۔ دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی، سماعت کریں۔ دل کے کاغذ کو سمانے میں بڑی دیر لگی، دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی، دل کے کاغذ کو سجانے میں بڑی دیر لگی، تیری تصویر بنانے میں بڑی دیر لگی۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ تیری تصویر بنانے میں بڑی دیر لگی۔ اور یہ شعر سماعت کریں۔ اب کسی اور کے ہاتھوں کا مقدر ہوں میں، اب کسی اور کے ہاتھوں کا مقدر ہوں میں، اب کسی اور کے ہاتھوں کا مقدر ہوں میں، تجھ کو پردیس سے آنے میں بڑی دیر لگی، تجھ کو پردیس سے آنے میں بڑی دیر لگی۔ بہت شکریہ حضرات۔ اور یہ شعر میرا دل کر رہا ہے امروہہ والوں، دل والوں، آپ کو نظر کرنا چاہتی ہوں، مگر ہمارے بہت ہی محترم ڈائس پر بہت ہی بڑا نام پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، ان سے ہوتے ہوئے وہ شعر وہاں پہنچے، ان کی دعائیں ملیں اور آپ تک پہنچے۔ سنیے گا۔ دل کی شاخوں پہ تیری یاد بنے بیٹھے تھے، دل کی شاخوں پہ تیری یاد بنے بیٹھے تھے، دل کی شاخوں پہ تیری یاد بنے بیٹھے تھے، ان پرندوں کو اڑانے میں بڑی دیر لگی، ان پرندوں کو اڑانے میں بڑی دیر لگی۔ اور میں جانتی ہوں کہ یہاں پر ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی،
اور میں اگر یہ شعر ان کو نظم نہ کروں تو میرے لیے یہ یہاں آنا بیکار ہوگا. آپ بیٹھ جائیے مولانا, بیٹھ جائیے. نہیں مولانا نہیں ہے, سوری معافی چاہتی ہوں, غلطی ہو گئی. آپ نے داڑھی دکھانے کے لیے رکھ رکھی ہے, اچھی بات. یہ کہہ رہے ہیں مولانا نہیں ہوں, کوئی بات نہیں, مگر یہ فوٹو کھینچ کے لے کے جائیں گے بھی تو کیا فائدہ ہوگا, گھر میں بیوی پٹائی کرے گی, کوئی فائدہ نہیں. شعر پڑھتی ہوں اور آپ اپنی بیگم کے لیے لے جائیے گا. سنیے گا. تکتی رہتی ہوں میں دیوار میں چہرہ اپنا, تکتی رہتی ہوں میں دیوار میں چہرہ اپنا, تم کو آئینہ لگانے میں بڑی دیر لگی, تم کو آئینہ لگانے میں بڑی دیر لگی. اور غزل کا آخری شعر بالکل شاعر سننے, آپ اتنی اچھی شاعری سنتے ہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر میرا دل کر رہا ہے کہ میں بتاؤں. جب چھوٹی آج پھر بال سکھانے میں بڑی دیر لگی, تیری تصویر روٹتی تھی تو منا لیتا تھا وہ مجھ کو نا, روٹتی تھی تو منا لیتا تھا وہ مجھ کو نا, جب روٹا تو منانے میں بڑی دیر لگی, جب روٹا تو منانے میں بڑی دیر لگی. بہت شکریہ حضرات, بہت خوبصورتی سے آپ لوگ سن رہے ہیں. اگر گیت سننے سے پہلے مجھے ماحول بنانے کے لیے چند اشعار اور پڑھنے کی اجازت دے دیں تو سناؤں. مطلب پیش خدمت سماعت کریں. ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے, سماعت کریں. ساتھ جب, بھائی صاحب آپ ڈائس پہ بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کس سائڈ سے سنتے ہیں, گھومے نہیں, آپ وہیں بیٹھے جہاں بیٹھے تھے. ساتھ انہوں نے کرایا ہے. نہیں, نوشاد صاحب کنوینر ہیں, بڑی ذمہ داریاں ان کی ہیں. نہیں مجھے ڈر نہیں ہے, کوئی بات نہیں, انہوں نے ہی بلایا. بس یہ سن لیں, وہی بڑی بات ہے. سنیے. ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے, ساتھ جب سے تمہارا نہیں ہے, چاند کے پاس تارا نہیں ہے, چاند کے پاس تارا نہیں ہے. اور اب یہ شعر آپ کی نظر. نوشاد صاحب آپ کو بھائی کہوں کیا کہوں سمجھ میں نہیں آتا, یہ شعر ان کی نظر. عشق کرنا تو یہ سوچ لینا, عشق کرنا تو یہ سوچ لینا, عشق کرنا تو یہ سوچ لینا, اس ندی کا کنارہ نہیں ہے, اس ندی کا کنارہ نہیں ہے. اور اب آپ لوگوں کو یہ شعر آپ تک پہنچاتی ہوں. تتلیاں پھر رہی ہے پریشان, تتلیاں پھر رہی ہے پریشان, تتلیاں پھر رہی ہے پریشان, پھول کوئی کنوارا نہیں ہے, پھول کوئی کنوارا نہیں ہے. اور یہ شعر خاص طور پہ اس لیے سن لیں کہ میں نے جو محسوس کیا وہ آپ تک پہنچاتی ہوں. آج کی ضرورت ہے یہ شعر, سنیے گا. دیکھ رکھی ہے میں نے یہ دنیا, دیکھ رکھی ہے میں نے یہ دنیا, پیار سے کچھ بھی پیارا نہیں ہے, پیار سے کچھ بھی پیارا نہیں ہے. اور غزل کا یہ شعر
اس ادنا سی شاعرہ نے اگر کچھ کہہ لیا ہو تو آپ سب کی اس لیے دعائیں ملیں کہ یہاں شاعری ہوتی ہے، یہاں شاعری سنی جاتی ہے، یہ ادب کا گہوارہ ہے، اور اس میں کچھ نیا پن ہو تو بزرگوں کی اور آپ سب کی دعائیں ملیں. سنیے گا. اڑ گئی نیند آنکھوں سے کہہ کر، کیا کہنے، اڑ گئی نیند آنکھوں سے کہہ کر، اڑ گئی نیند آنکھوں سے کہہ کر، یہ علاقہ ہمارا نہیں ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. بہت شکریہ. انا کیا کہنے، بہت شکریہ. یہ علاقہ ہمارا نہیں ہے. اور اب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، گیت سناؤں؟ گیت کا مکھڑا آپ کے حوالے کرتی ہوں، اور اب آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے جو شاعری سنانی تھی وہ سنا لی، اب آپ میرا ساتھ دینا خاص طور پہ، اس لیے گیت کا مکھڑا سنیے گا. میرے دل پر لکھا تو نے پیار، میرے دل پر لکھا تو نے پیار، میں پیار کی کتاب ہو گئی. میرے دل پر لکھا تو نے پیار، میں پیار کی کتاب ہو گئی. تو نے کھل کر کیا اقرار، تو نے کھل کر کیا اقرار، میں کھل کر گلاب ہو گئی. میرے دل پر لکھا تو نے پیار، میں پیار کی کتاب ہو گئی. اور بند سنیے گا. بستی میں مشہور ہے اب تو بس ایک پریم کہانی، تو ہے میرے پیار میں پاگل میں تیری دیوانی. بستی میں مشہور ہے اب تو بس ایک پریم کہانی، تو ہے میرے پیار میں پاگل میں تیری دیوانی. دنیا کی اب کس کو پرواہ، دل نے دل کی مانی. تیرے تن کی دھوپ میں میں نے من کی چادر تانی. میرا پہلے ہی کب تھا جواب، میں اور لاجواب ہو گئی. میرے دل پر لکھا تو نے پیار، میں پیار کی کتاب ہو گئی. اور یہ بند پہ خاص طور پہ شاعری کے حوالے سے پڑھنا چاہتی ہوں، دعائیں چاہتی ہوں، آپ سب کی سنیے گا. دیکھوں تو پھولوں کا موسم، سوچوں تو جنگل تھی، ہوٹوں پہ مسکان سجی تھی، روح مگر گھائل تھی. دیکھوں تو پھولوں کا موسم، سوچوں تو جنگل تھی، ہوٹوں پہ مسکان سجی تھی، روح مگر گھائل تھی. جس کے گھنگرو سب زخمی تھے میں ایسی پائل تھی، برسوں سے جو برسا نہیں میں ایک ایسا بادل تھی. تو نے ہونٹوں سے جب چھو لیا میں قیمتی شراب ہو گئی. میرے دل پر لکھا تو نے پیار، میں پیار کی کتاب ہو گئی. اور آخری بند اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس لیے نظر کرنا چاہتی ہوں، وہ اپنے محبوب کو ذہن میں رکھیں اور میرا بند سنیں، مگر ہم اپنے بزرگوں سے معافی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں. سنیے گا. زلفیں میری ساون بھادو، آنکھیں ہیں میں خانہ، موسم موسم بکھرا میرے روپ کا تانا بانا. زلفیں میری ساون بھادو، آنکھیں ہیں میں خانہ، موسم موسم بکھرا میرے روپ کا تانا بانا. ملا پنڈت عالم فاضل نادا ہو یا دانا، جب تک پردے میں تھی مجھ سے شہر تھا یہ انجانا. میں نے رخ سے جب اٹھی نقاب تو نیت خراب ہو. انا صاحبہ نے بڑی زندگی پیدا کی. ہمارے مہمان سینی صاحب جو یہاں کے ودھائک بھی ہیں، بڑا وقت انہوں نے ہمارے مشاعرے کو دیا. ہم اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا. آئیے انا صاحبہ کے اس کلام نے ایک عجیب سا ماحول بنایا، بڑا رومانی ماحول، بڑا پرکیف، بڑا حسین، بڑا نغمہ پرور ماحول. لیکن اس ماحول سے زندگی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا.
زندگی کے اور بھی مسائل ہیں اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ میرا ہر ایک سپنا ٹوٹتا ہے، میرا ہر ایک سپنا ٹوٹتا ہے، جب گھر ہے یہ بنتا ٹوٹتا ہے، نہ شکوہ کیجئے دل ٹوٹنے کا کہ شیشہ تو ہمیشہ ٹوٹتا ہے۔ اگر ہمت پرندے کی نہ ٹوٹے تو پھر ایک روز پجڑا ٹوٹتا ہے۔ آئیے، ہمت اگر سلامت ہے تو پجڑا ایک دن ٹوٹے گا، حالات ایک دن سازگار ہوں گے۔ جد و جہد زندگی کا مقصد اور مشن ہونا چاہیے۔ آئیے اس روشنی میں ملی اور قومی جذبات کو بڑے سلیقے سے غزل کے پیراہن میں گل بوٹے کی طرح ٹانٹنے کا ہنر جناب واحد مالیگاوی کو آتا ہے۔ واحد انصاری سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، مالیگاؤں کی صنعتی سرزمین سے ان کا تعلق۔ مطلب ہے کہ وہ پہلی سی تڑپ سجدوں میں لذت کیوں نہیں آتی؟ وہ پہلی سی تڑپ سجدوں میں لذت کیوں نہیں آتی؟ عبادت کرنے والوں کو عبادت کیوں نہیں آتی؟ اب میری قوم کی نظر شیئر کرتا ہوں، عبادت کرنے والوں کو عبادت کیوں نہیں آتی؟ اگر تیرے مقابل ابرہہ سے لوگ آتے ہیں، اگر تیرے مقابل ابرہہ سے لوگ آتے ہیں تو پھر تجھ میں ابابیلوں کی فطرت کیوں نہیں آتی؟ اگر تیرے مقابل ابرہہ سے لوگ آتے ہیں تو پھر تجھ میں ابابیلوں کی فطرت کیوں نہیں آتی؟ ایک مطلب شعر اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر کچھ قطعات ترنم سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مطلب پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مطلب ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک سر جو سرداروں سے اونچا تھا، جھکا کر سر اسے دیکھا تو وہ پیسوں پہ بیٹھا تھا۔ اب شعر آتا ہے، سماعت فرمائیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک سر جو سرداروں سے اونچا تھا، جھکا کر سر اسے دیکھا تو وہ پیسوں پہ بیٹھا تھا۔ وہ جس کو آبروئے شہر کا تمغہ دیا تم نے، وہ جس کو آبروئے شہر کا تمغہ دیا تم نے، اسے کل رات منی بائی کے کوٹھے پہ دیکھا تھا۔ وہ جس کو آبروئے شہر کا تمغہ دیا تم نے، اسے کل رات منی بائی کے کوٹھے پہ دیکھا تھا۔ یہ اچانک سارا منظر غم زدہ سا ہو گیا کیسے؟ ابھی کچھ دیر پہلے اس گلی میں جشن برپا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے 4 مصرے پڑھتا ہوں اور یہی سے میں گزارش کروں اگر تمام لوگ جڑ جائیں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ نہیں ٹھیک ہے وہی 1 منٹ کا کام ہے، 1 منٹ کا میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ محفوظ وہ رہتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ محفوظ وہ رہتے ہیں ایمان کے سائے میں، جو لوگ بھی چلتے ہیں قرآن کے سائے میں۔ محفوظ وہ رہتے ہیں ایمان کے سائے میں، جو لوگ بھی چلتے ہیں قرآن کے سائے میں۔ اس گھر میں کبھی فاقہ داخل ہی نہیں ہوتا، داخل ہی نہیں ہوتا، رہتا ہے سدا جو گھر مہمان کے سائے میں، رہتا ہے سدا جو گھر مہمان کے سائے میں، رہتا ہے سدا جو گھر مہمان کے سائے میں، مہمان کے سائے میں۔ شکریہ۔
محفوظ وہ رہتے ہیں ایمان کے سائے میں، جو لوگ بھی چلتے ہیں قرآن کے سائے میں، اس گھر میں کبھی فاقہ داخل ہی نہیں ہوتا، داخل ہی نہیں ہوتا، رہتا ہے صدا جو گھر مہمان کے سائے میں، رہتا ہے صدا جو گھر مہمان کے سائے میں۔ اور مطلب پڑھتا ہوں حاضر گرامی، سماعت فرمائیں۔ غم اپنی محبت کا مخصوم نہ ہو جائے، ہم دونوں کی چاہت کی پھر دھوم نہ ہو جائے۔ اس شعر کے لیے میں نے یہ مطلب پڑھا، پروفیسر انور جلال پوری صاحب، پروفیسر وسیم بریلوی صاحب اور میرے محترم جوہر کانپوری صاحب، ماجد دیوبندی صاحب، ان کی شرکت چاہتا ہوں اور ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غم اپنی محبت کا مخصوم نہ ہو جائے، ہم دونوں کی چاہت کی پھر دھوم نہ ہو جائے، یہ سوچ کے رویا ہوں برسات کے موسم میں، برسات کے موسم میں، غم میرا زمانے کو معلوم نہ ہو جائے، غم میرا زمانے کو معلوم نہ ہو جائے، غم میرا زمانے کو معلوم نہ ہو جائے، وہ قتل میرا کر کے لوٹا ہے ابھی واحد، وہ قتل میرا کر کے لوٹا ہے ابھی واحد، وہ قتل میرا کر کے لوٹا ہے ابھی واحد، لوٹا ہے ابھی واحد، تم اس پہ نظر رکھنا معصوم نہ ہو جائے، تم اس پہ نظر رکھنا معصوم نہ ہو جائے، معصوم نہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ 4-5 شعر کی ایک مختصر سی غزل پیش کرتا ہوں، اور اس سے قبل یہ 2 قطعات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سماعت فرمائیں، سماعت فرمائیں حضرت گرامی، تھوڑا سا جڑنے کی کوشش کریں، مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیں۔ پیش کرتا ہوں، گجرات کے شیطان سے لے کے امریکہ کے فرعون تک میرا یہ 4 مصرع پیش کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ کفر کا قتل عام، سماعت فرمائیں، کفر کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے، کفر کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے، چاروں طرف اسلام زمین پر دیکھیں گے، کفر کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے، چاروں طرف اسلام زمین پر دیکھیں گے، فرعون و شداد کو ہم نے دیکھا ہے، تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے، تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے، تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے، کفر کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے، چاروں طرف اسلام زمین پر دیکھیں گے، فرعون و شداد کو ہم نے دیکھا ہے، تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے، تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے، تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے، پیار محبت والے دل کے آنگن میں، واہ واہ،
نفرت کی دیوار اٹھائے پھرتا ہے، پیار محبت والے دل کے آنگن میں نفرت کی دیوار اٹھائے پھرتا ہے۔ لوگ یہاں پر پھولوں سے کٹ جاتے ہیں، وہ پاگل تلوار اٹھائے پھرتا ہے، وہ پاگل تلوار اٹھائے پھرتا ہے۔ لوگ یہاں پر پھولوں سے کٹ جاتے ہیں، وہ پاگل تلوار اٹھائے پھرتا ہے، وہ پاگل تلوار اٹھائے پھرتا ہے۔ اور یہ چار مصرے بھی خاص طور سے سماعت فرمائیں حاضرین گرامی۔ وہ پاگل تلوار اٹھائے پھرتا ہے، ہنسنے وال نوساد صاحب، انجینئر نوساد صاحب علی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا۔ یہ چار مصرے پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں، ان کی توسط سے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہنسنے والے ڈال کے مجھ کو الجھن میں، تیرا جینا بھی دشوار نہ ہو جائے۔ ہنسنے والے ڈال کے مجھ کو الجھن میں، تیرا جینا بھی دشوار نہ ہو جائے۔ تو اپنی اوقات میں باتیں بولا کر، میرا لہجہ بھی تلوار نہ ہو جائے، میرا لہجہ بھی تلوار نہ ہو جائے۔ تو اپنی اوقات میں باتیں بولا کر، میرا لہجہ بھی تلوار نہ ہو جائے، میرا لہجہ بھی تلوار نہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلب دو شعر حرف آخر، اس کے بعد اجازت۔ مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ امروہہ ہے، مجھے کس طرح کی شاعری مجھے پڑھنا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے میری قوم کا، ایک آواز آتی ہے سب کے سب مڑ جاتے ہیں اسی طرف، مخاطب ہونا چاہیے۔ میں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں۔ مطلب سماعت فرمائیں۔ شورا حضرات کی میرے سینئر شورا جو تشریف رکھتے ہیں، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں چاہتا ہوں، اور یہ مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اپنے اندر پروانے کی عادت ڈال، سماعت فرمائیں۔ یہ حالانکہ یہ مطلب صحت کے مشاعرے کی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اپنے اندر پروانے کی عادت ڈال، اپنے اندر پروانے کی عادت ڈال، شام سے پہلے گھر آنے کی عادت ڈال، شام سے پہلے گھر آنے کی عادت ڈال۔ جھوٹ کے موتی چننے سے تو بہتر ہے، کیا کہنے، واہ۔ جھوٹ کے موتی چننے سے تو بہتر ہے، جھوٹ کے موتی چننے سے تو بہتر ہے، سچائی کی جو کھانے کی عادت ڈال، سچائی کی جو کھانے کی عادت ڈال۔ جھوٹ کے موتی چننے سے تو بہتر ہے، سچائی کی جو کھانے کی عادت ڈال، اپنے اندر پروانے کی عادت ڈال۔ اس کو اس کو ٹھوکر مار کے کیا حاصل، اس کو اس کو ٹھوکر مار کے کیا حاصل، اس کو اس کو ٹھوکر مار کے کیا حاصل، اپنی انا سے ٹکرانے کی عادت ڈال، اپنی انا سے ٹکرانے کی عادت ڈال۔ میں نہ ملی تو پینے لگانا تو بھی خون،
میں نہ ملی تو پینے لگانا تو بھی خون، کس نے کہا تھا میں کھانے کی عادت ڈال، کس نے کہا تھا میں کھانے کی عادت ڈال، اپنے اندر پروانے کی عادت ڈال، شام سے پہلے گھر آنے کی عادت ڈال۔ یہ جان یہ سر دینے سے انکار نہیں ہے، سمجھ فرمائیں، یہ جان یہ سر دینے سے انکار نہیں ہے، یہ جان یہ سر دینے سے انکار نہیں ہے، انکار نہیں ہے، پر ایسا ہمارا کوئی سردار نہیں ہے، پر ایسا ہمارا کوئی سردار نہیں ہے، سردار نہیں ہے۔ اس شعر کے لیے میں نے مطلب پڑھا، اس شعر کی فرمائش ہے انور صاحب سردار نہیں ہے، گھر بیٹھے اٹھا لائے جو کاسے میں سمندر، گھر بیٹھے اٹھا لائے جو کاسے میں سمندر، کاسے میں سمندر، اب ایسا کوئی صاحب کردار نہیں ہے، اب ایسا کوئی صاحب کردار پر ایسا کوئی صاحب کردار نہیں ہے۔ اور کچھ قطعات کے لیے مجھے حکم ہے، میں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں۔ رہتا ہے درویش ہماری بستی میں، سماعت فرمائیں، سر کے بل سلطان برابر آئیں گے، رہتا ہے درویش ہماری بستی میں، سر کے بل سلطان برابر آئیں گے، جس کے گھر میں رحمت والا لقمہ ہے، اس کے گھر مہمان برابر آئیں گے، اس کے گھر مہمان برابر آئیں گے، اس کے گھر مہمان برابر آئیں گے، آئیں گے۔ ہنستے ہنستے چلتا ہوں انگاروں پر، کیا کہنے دنیا والے سمجھ رہے ہیں پاگل ہے، ہنستے ہنستے چلتا ہوں انگاروں پر، دنیا والے سمجھ رہے ہیں پاگل ہے، کیسے میں سمجھاؤں ان نادانوں کو، میرے سر پہ میری ماں کا آنچل ہے، 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 آنچل ہے۔ اور ہمارے ایک پترکار ہیں، انہوں نے 4 مصرے کے لیے مجھے حکم دیا ہے، تو میں حرف آخر اس کو پڑھوں گا، اور اس سے پہلے یہ 4 مصرے کے لیے حکم میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میرے سر پہ میری ماں کا آنچل ہے، بستی میں جو آگ لگانے والا ہے، ہم نے سنا ہے موم بنانے والا ہے، بستی میں جو آگ لگانے والا ہے، ہم نے سنا ہے موم بنانے والا ہے، چاہے جتنی آگ لگا تو اے ظالم، ہم کو تو اللہ بچانے والا ہے، ہم کو تو اللہ بچانے والا ہے، ہم کو تو اللہ بچانے والا ہے، والا ہے۔ اور یہ 4 مصرے اس کے بعد ان کا جو حکم تھا حرف آخر 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تیرا منصف تیری عدالت جھوٹی ہے،
سچا اسلامی قانون ہمارا ہے، تیرا منصف تیری عدالت جھوٹی ہے، سچا اسلامی قانون ہمارا ہے، ہمیں بتاتے ہو تم عظمت مٹی کی، اس کی رگوں میں سارا خون ہمارا ہے، اس کی رگوں میں سارا خون ہمارا ہے۔ اب یہ آخری چار مصرے ہمارے ایک پترکار بھائی ہیں، ان کا حکم تھا، ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں خاص طور سے ان کی شرکت چاہتا ہوں، اور یہ چار مصرے حرف آخر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں، اور آخری چار مصرے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دیش کا دشمن چاہے ہمارا بھائی ہو، واہ، سماعت فرمائیں، وقت پڑا تو اس کی جان بھی لے لیں گے، دیش کا دشمن چاہے ہمارا بھائی ہو، وقت پڑا تو اس کی جان بھی لے لیں گے، سب کو اندازہ ہے ہماری طاقت کا، ضد پہ اڑے تو پاکستان بھی لے لیں گے، ضد پہ بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے ہیں جناب واحد انصاری زندہ باد، بہت اچھے۔ جناب واحد انصاری کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے ہمارے قومی اور ملی جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کیا، ہمارے وہ احساسات جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہیں انہیں انہوں نے محسوس کیا، اور ان احساسات کو بھی اپنی شاعری کے سانچے میں ڈالا اور تمام عمر کے سامعین کو متاثر کیا، اس کے لیے بڑا شکریہ۔ ماحول جو بن گیا ہے اس میں ضروری ہے کہ کسی مزاحیہ شاعر سے میں گزارش کروں، ایک نام ابھی شامل ہوا ہے جناب گڑبڑ سہسوانی کا، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں، گڑبڑ سہسوانی صاحب، اور کچھ دیر قہقہوں میں ڈبوئیں لوگوں کو۔ گڑبڑ صاحب تشریف لائیے، مائک آپ کا منتظر ہے، سامعین آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلد از جلد مائک پر تشریف لائیے۔ گڑبڑ سہسوانی۔ سب سے پہلے چار مصرے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی اوقات پہ آ جاؤں گا۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ ہم کو پیارا اپنا ہندوستان ہونا چاہیے،